عشق کا دل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کی جزا مانگے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آپ سب کو عدنان مغل کی طرف سے السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پہ بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شاعر مشرق، حکیم الامت، مدد مومن، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ جناب صدر، اقبال ہی بر صغیر کے وہ واحد رہنما تھے جنہوں نے ہندو اور انگریزوں کی غلامی میں جھگڑے مسلمانوں کو بیدار کیا اور ان کے لیے ایک الگ وطن اور خطبہ ارض کی ضرورت محسوس کی، اور خطبہ اللہ آباد میں ان کے لیے ایک الگ ریاست قائم کرنے کا پورا نقشہ پیش کیا۔ اقبال ہی نے مسلمانوں میں الگ وطن کی لگن پیدا کی اور اس عظیم منزل کی حصول کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح جیسے عظیم رہنما کی قیادت بھی فراہم کی۔ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ جناب صدر، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اگر مسلمانوں کو علامہ اقبال صاحب کی قیادت میسر نہ ہوتی تو اس عظیم منزل کا حصول بھی ممکن نہ ہوتا۔ علامہ اقبال صاحب نے اپنی شاعری سے نوجوانوں میں بھی ایک سوچ میں انقلاب پیدا کیا، اور قائد اعظم کا مقصد بھی یہی تھا کہ میرے وطن کے نوجوان عظیم ہوں اور اس وطن کو بھی عظیم سے عظیم تر بنائے۔ صدر ذی وقار علامہ صاحب نے جو ہمیں تعلیمات دی، علامہ صاحب نے نہ صرف ایک ملک کی سوچ دی بلکہ انسانیت کی بھی سوچ دی کہ دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں۔ جناب صدر، اگر علامہ اقبال کا خواب پاکستان بنانا تھا تو آج اس وطن کے نوجوانوں کا خواب بھی اس وطن کو عظیم سے عظیم تر بنانا ہو اور اس وطن کے لیے دن رات محنت کرنا ہو، تو آخر میں اپنے موضوع کا اختتام علامہ صاحب کے ہی ایک شعر سے کرنا چاہوں گا۔ افراد کے ہے ہاتھ میں اقوام کی تقدیر، افراد کے ہے ہاتھ میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، تین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔